السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ غلام رسول سعیدی کی تفسیر تبیان القرآن سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ کفر میں راسخ ہو چکے ہیں ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اس سے پہلے والی جو 5 آیات تھیں، یعنی سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات، اس میں اللہ عز و جل نے مومنین اور متقین کی 5 صفات بیان کی۔ اب مومنین کی صفات، ان کی خوبیاں، ان کی اچھائیاں بیان کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے غیر مومنین کی صفات بیان کی کہ غیر مومنین کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے۔ غیر مومنین کی 2 اقسام ہیں۔ ایک تو وہ جنہوں نے اپنے کفر کا علل اعلان اظہار کیا، یعنی اعلانیہ کافر جنہوں نے اپنے کفر کو سب کے سامنے ظاہر رکھا، اور دوسرا وہ جنہوں نے علل اعلان کفر کا اظہار کرنے کی جرت نہیں کی، جنہوں نے اپنے کفر کو چھپا کر رکھا۔ انہوں نے بظاہر مسلمانوں سے موافقت کی، ان کے ساتھ ملتے رہے، ان کے ساتھ رہے، ان کے تمام رسوم طریقے شریعت کو اپنایا اور در پردہ کافر رہے۔ قرآن کی اصطلاح میں ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا ہے۔ ان 2 آیات میں جن کی تفسیر آج ہم کریں گے، اس میں ان غیر مومنین کا بیان ہے جنہوں نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا، جو اعلانیہ کافر تھے، اور اس کے بعد آنے والی جو 13 آیات ہیں ان میں منافقین کے احوال بیان کیے گئے ہیں اور ان کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے فوراً بعد کفار کا بیان اس لیے شروع کیا کہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اپنے اپوزٹ سے، اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہے، اور کیونکہ کفر کی ضد، کفر کی اپوزٹ جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کی اپوزٹ جو ہے وہ کفر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے فوراً بعد کفر کا ذکر کیا، کفار کا ذکر کیا۔ کفار دائمی معذب ہیں، یعنی انہیں ہمیشگی والا عذاب ہوگا، ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا، اور مومن جو ہیں وہ عذاب سے نجات پانے والے ہیں۔ کفر کا لغوی معنی، علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ لغت میں کفر کا معنی ہے کسی شے کو چھپانا۔ ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے، ایک لغوی معنی ہوتا ہے جو لغت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں علامہ راغب اصفہانی نے جو لغت میں کفر کا مطلب بیان کیا ہے وہ ہے کسی چیز کو چھپا لینا۔ اسی لیے رات کو بھی کفر کہا جاتا ہے، کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ اچھا، کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ زمین کے اندر بیج کو چھپا دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ کی ادا کی ہوئی نعمتوں کو چھپاتا ہے اور ان کا شکر ادا نہیں کرتا تو اس کے اس عمل کو بھی کفر کہا جاتا ہے، یا کفران کہتے ہیں۔ جیسے ہم جب کوئی شخص ناشکری کرتا ہے تو ہم فوراً اس سے کہتے ہیں کہ کیوں کفران نعمت کر رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہی بات ہے کہ جو شخص نعمت کو چھپائے اور اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اس کے اس فعل کو بھی کفر یا کفران کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑا کفر کیا ہے؟ سب سے بڑا کفر وحدانیت، شریعت یا نبوت کا انکار کرنا ہے۔ قرآن مجید میں کفر کا لفظ کفران نعمت اور کفر باللہ، یعنی اللہ کے انکار اور اللہ کی نعمتوں کے انکار، دونوں کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ لیکن جب کفر کا لفظ مطلقاً بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ شخص ہے جو وحدانیت، شریعت یا نبوت یا ان تینوں میں سے کسی ایک کا یا ان تینوں کا منکر ہو۔ وحدانیت یعنی اللہ کو ایک ماننا، شریعت اس کے بھیجے ہوئے پیغامات کو ماننا، اور نبوت یعنی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا۔ اگر کوئی شخص ان تینوں میں سے کسی ایک کا یا تینوں کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر کہلاتا ہے۔ شان نزول، اگر ہم ان آیات کا شان نزول دیکھیں تو امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے
جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ایک محلہ بنا لیا تھا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے کرتے کفر پر مر گئے، ان کی مذمت میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید دلی خواہش تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں اور ہدایت میں آپ کی پیروی کریں، تب اللہ عز و جل نے آپ کو یہ خبر دی کہ وہی لوگ ایمان لائیں گے جن کے لیے ازل سے ایمان لانا مقدر ہو چکا ہے، اور وہ لوگ گمراہ رہیں گے جن کے لیے ازل میں شقاوت لکھی جا چکی ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان آیات سے مراد وہ کفار ہیں جو غزوہ بدر میں قتل کیے گئے۔ علامہ بیضاوی نے ان آیات کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ اس آیت سے مراد معین کافر ہیں، یعنی کچھ خاص کافر، جیسا کہ ابو لہب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور علماء یہود وغیرہ۔ اچھا، اب یہاں ذہن میں سوال آ جاتا ہے کہ جب یہ کفار تبلیغ کے باوجود اسلام قبول نہیں کریں گے تو پھر ان کو تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ، یعنی پھر ان تبلیغ کیوں کی جا رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان کو تبلیغ نہ کی جائے تو ممکن ہے وہ قیامت کے دن یہ عذر پیش کریں کہ ہم کو تبلیغ ہی نہیں کی گئی، ہمیں اللہ کا پیغام ہی نہیں پہنچایا گیا، ہم اسلام کیسے لاتے؟ لہٰذا ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان کو تبلیغ کی گئی، یعنی کل کو روز قیامت وہ کسی بھی قسم کے بہانے نہ بنا سکیں، کوئی لیم ایکسکیوزز نہ دے سکیں، کوئی عذر نہ پیش کر سکیں، اس لیے ان کو تبلیغ کی گئی تاکہ ایک حجت جو ہے ان پر تمام ہو جائے۔ اور اگر دیکھا جائے حضرت انس کی روایت اور علامہ بیضاوی کی روایت کے مطابق جو انہوں نے نقل کی کہ اس سے مراد ابو جہل، ابو لہب وغیرہ ہیں، یعنی ان آیات سے اگر کفار معین مراد لیے جائیں تو جیسے پیچھے ہم دیکھ چکے کہ علامہ بیضاوی نے کہا اور حضرت انس نے بھی کہا کہ اس سے مراد کچھ مخصوص کفار ہیں، تو پھر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی بن جاتا ہے، ایک معجزہ ظاہر کرتا ہے کہ جن کے ایمان نہ لانے کی آپ نے پہلے ہی خبر دے دی وہ بہرحال ایمان نہ لا سکے اور کفر پر ہی مرے۔ جب کفار کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو پھر ان سے مواخذہ کیوں؟ جی، اس جگہ یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ نے کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں تو ان کے لیے اسلام کے دلائل پر غور و فکر کرنا اور اس کو سننا اور دیکھنا ممکن نہیں رہا۔ تو اس صورت میں اگر وہ ایمان نہ لائے تو اس میں ان کا کیا قصور؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں راسخ ہو گئے، کفر اور معیشت سے والہانہ محبت کرنے لگے اور ایمان اور عبادت الہی کو برا جاننے لگے اور اسلام کے دلائل میں غور و فکر کرنے سے اعراض اور امتناع پر ڈٹے رہے اور اپنی بیجا ضد اور ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے، تو اللہ نے ان کے اس سرکشی اور ہٹ دھرمی کی سزا میں ان کے دلوں اور دماغوں کو ایسا بنا دیا کہ وہ حق کو قبول کرنے کے قابل ہی نہ رہے، اور ان کے کان جو ہیں حق کی سماعت سے عاری ہو گئے، اور اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگانے کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ اس چیز کو اللہ نے کہا کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا، یعنی ان کی آنکھوں سے وہ صلاحیت سلب کر لی گئی، ورنہ حصی طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر کوئی مہر نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مسلسل ہٹ دھرمی اور اناد کی سزا میں ان سے قبول حق کی استعداد سلب کر لی تھی، چھین لی تھی۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان پیدا ہو جاتا ہے، پس اگر وہ توبہ کرے، اس گناہ سے باز آئے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ زیادہ گناہ کرے تو وہ سیاہ نشان زیادہ ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ عز و جل نے اپنی کتاب سورۃ المطففین کی آیت نمبر 14 میں ذکر کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ہر چند کے اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ معیشت سے مومن کے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ سے معیشت سے توبہ نہ کی جائے تو وہ زنگ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تاہم اس حدیث سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جب معیشت سے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور معیشت پر اصرار سے وہ زنگ زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی گناہ کرنے سے وہ مزید زیادہ ہو جاتا ہے، تو کفر اور اس پر اصرار اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کفار کے دل بطریق اولا مکمل طور پر سیاہ اور تاریک ہو گئے، اور دل کی یہ سیاہی اور تاریکی کفار کی اپنی شامت اعمال کی وجہ سے ہے، اللہ کا ان پر کوئی ظلم اور جور نہیں ہے۔
اچھا، قلب کی تعریف. قلب، جب قلب دل کی بات آتی ہے تو قلب کو گوشت کا ایک عضو سمجھا جاتا ہے. ہمارے دل میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس کا کام جو ہے وہ جسم کو خون پہنچانا ہے. دل کے پھیلنے اور سکڑنے سے پورے جسم میں خون کی گردش کرتا ہے. جب طب اور میڈیکل سائنس کی زبان میں دل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو دل سے مراد ہمارے جسم میں یہی گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایک عضو ہے جس کا کام تمام جسم کو خون پہنچانا ہے. لیکن جب ادب اور روزمرہ کی گفتگو میں دل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد عقل کا ارادہ ہے، سوچ، بچار، غور و فکر اور علم اور ادراک ہے. قرآن طب اور میڈیکل سائنس کی کتاب نہیں بلکہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے، اور اس میں عرب کے عام رواج اور اسلوب کلام کے مطابق خطاب کیا گیا ہے. اس لیے یہاں قرآن کی زبان میں قلب سے مراد عقل ہے. علامہ بیضاوی لکھتے ہیں قلب سے مراد علم کا محل ہے، اور کبھی اس سے عقل اور معرفت بھی مراد ہوتی ہے. یہاں ہماری آیت نمبر 6 اور 7 کی تفسیر اختتام پذیر ہوتی ہے. ان آیات کی تفسیر سے ہمیں یہ علم ہوا، ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو شخص مسلسل گناہ پر اصرار کرتا رہتا ہے، ایک ہی گناہ بار بار اس پر ہٹ دھرمی دکھاتا ہے، اس پر استغفار نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور پھر اس کی آنکھوں اور کانوں پر مہر لگ جاتی ہے اور اس کی دل جو ہے وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا اور وہ ہمیشہ کی گمراہی میں پڑ جاتا ہے. اور جو شخص گناہ، انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، غلطیاں کرتا رہتا ہے، لیکن جو اپنی ان گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے اس گناہ کو دھو دیتا ہے، مٹا دیتا ہے اور اسے ہدایت کے راستے پر چلا دیتا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے، ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرمائے اور ہمارے دلوں پر، ہمارے کانوں پر، ہمارے آنکھوں پر